آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاہکار کی بات کر رہے ہیں جو ہنساتے ہنساتے نا بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی مشہور زمانہ کتاب آب غم۔ جی بالکل، آب غم یہ کتاب 1989 میں آئی اور آتے ہی چھا گئی، لیکن یہ صرف آپ کہہ لیں مزاحیہ مضامین نہیں ہیں۔ اچھا؟ جی، اس کا عنوان ہی دیکھ لینا، آب غم یعنی کھویا ہوا پانی یا سہراب، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ بھائی ہنسی کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ گزرے وقت، کھوئی ہوئی قدریں، انسانی نفسیات، یہ سب کچھ ہے اس میں، مزاح کی چادر میں لپٹا ہوا۔ تو یہ سیراب جو ہے یہ صرف نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتیں دکھا رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہوئی۔ بالکل، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ گفتگو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ادب میں صرف لطف نہیں بلکہ کچھ معنی، کچھ گہرائی تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر آغاز مصنف سے ہی کرنا چاہیے، ہے نا؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب، انہیں اردو طنز و مزاح کا ایک پورا عہد کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ پیشے سے بینکر تھے۔ بینکر؟ یہ تو واقعی ایک عجیب سا امتزاج لگتا ہے، بینکاری کی وہ سنجیدگی اور مذاق کی یہ شگفتگی۔ ہاں، لیکن شاید اسی بینکاری کی تربیت نے ان کی تحریر میں وہ نفاست، وہ باریک بینی پیدا کی جو بہت کم لوگوں کے ہاں ملتی ہے۔ وہ لفظوں کے بھی بینکر تھے، ایک ایک لفظ تول کر استعمال کرتے تھے۔ واہ، تو ان کا اصل کمال کیا تھا؟ کس چیز نے انہیں اتنا بڑا مذاق نگار بنایا؟ دیکھیں، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف گدگدی نہیں کرتے تھے، وہ قاری کے ذہن کو آپ کہہ لیں کہ جھنجھوڑتے تھے۔ آب گم میں جو خاکے ہیں، جو کردار ہیں، جو واقعات ہیں، وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، وہ جیسے ہماری اپنی زندگی کا، ہماری محرومیوں کا، ہماری خود فریبیوں کا ایک آئینہ ہے۔ یوسفی صاحب ماضی کو، بچھڑے ہوئے دوستوں کو، بدلتے سماجی رویوں کو اتنی فنکاری سے بیان کرتے ہیں کہ آپ بے وقت ہنس بھی رہے ہوتے اور اندر ہی اندر کہیں آنکھ نم بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے ان کی وہ کردار یاد آ رہے ہیں، جیسے مرزا عبد الودود بیگ۔ کیا کمال تخلیق ہے، ہر وقت علمیت بگاڑتے ہوئے ہر چیز پہ تبصرہ، مگر اندر سے بالکل کھوکھلے۔ جی، اور یہی تو یوسفی صاحب کی عظمت ہے کہ ان کے کردار آج بھی زندہ لگتے ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد ایسے مرزا صاحب نظر آ جاتے ہیں نا۔ جی جی بالکل، ہر دفتر، ہر محفل میں۔ اور وہ مضمون جن پہ تکیہ تھا، ارے بھائی، دوستی کے پردے میں جو مطلب پرستی چھپی ہوتی ہے اس پر کیسا گہرا چپتا ہوا طنز ہے۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہم اکثر دیکھ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ صحیح کہا، ان کا مذاق وہ نہیں جو بس وقتی طور پہ ہنسا دے، اس میں تو یادوں کی مٹھاس بھی ہے، تلخی بھی، زندگی کی بے بسی پر کہکہا بھی ہے اور آنسو بھی۔ بالکل، وہ خود پر ہنسنے کا حوصلہ رکھتے تھے اور اپنے کرداروں کے ذریعے ہمیں بھی سکھاتے تھے۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے نا کہ آج کا انسان اتنا مصروف ہے کہ اپنے ہی جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ بظاہر ایک مزاحیہ سی بات، مگر کتنی گہری حقیقت بیان کر رہی ہے آج کی زندگی کی۔ یقیناً، اور اسی گہرائی کو، اسی پہلو کو بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے ایک اور صاحب نے، محمد منتظر مہدی صاحب۔ وہ یوٹیوب پر ایک چینل چلاتے ہیں، دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے نام سے۔ اچھا، دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز، یہ تو دلچسپ نام ہے۔ تو مہدی صاحب کیا کہتے ہیں آب غم کے بارے میں؟ ان کا کیا زاویہ ہے؟ مہدی صاحب اسے صرف ایک کتاب نہیں مانتے، وہ اسے ادبی خزانہ کہتے ہیں، ایک نفسیاتی شیشہ قرار دیتے ہیں۔ نفسیاتی شیشہ؟ جی، ان کے تجزیے کے مطابق یوسفی کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ قاری کو ہنساتے ہنساتے اس کے اندر جو چھپی ہوئی اداسی ہے نا، جو محرومیاں ہیں، ان سے ملواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آب غم کی ہنسی کے پیچھے اصل میں ہجرت کا درد، رشتوں کے ٹوٹنے کا دکھ، ایک پوری تہذیب کے کھو جانے کا نوحہ ہے، یہ سب چھپا ہوا ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف پرسپیکٹیو ہے۔ جی، اور مہدی صاحب خاص طور پر کتاب کے اقتباسات کو لے کر ان میں جو طنز کی باریک پرتیں ہیں ان کو بہت اچھے سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کتاب ایسی ہے جسے بار بار پڑھنا چاہیے، ہر بار کوئی نیا معنی نکلتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت جامع تجزیہ لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو آب غم کا اصل جوہر کیا ہے؟ یہ آج بھی کیوں اتنی اہم ہے؟ میرے خیال میں اس کا جوہر یہ ہے
کہ یہ زندگی کی ان سچائیوں کو مذاق کے پردے میں دکھاتی ہے جن کا سامنا کرنا ہمیں اکثر مشکل لگتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہنسی ہمیشہ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ غم چھپانے کا ایک خوبصورت طریقہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کہہ لیں کہ اردو ادب کے سنجیدہ قارئین، گہرے اور بامانی مذاق کے متلاشیوں اور ظاہر یوسفی صاحب کے تمام چاہنے والوں کے لیے تو ایک لازمی چیز ہے۔ اور یہ پڑھ کر یا سن کر شاید ہم یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھئی ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری بھاگ دوڑ، ہمارے کہکہوں کے پیچھے کون کون سے آب گم ہیں، کون سے ایسے سراب ہیں جنہیں ہم نے کہیں دفن کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوال جو شاید یہ گفتگو سننے والوں کے ذہن میں رہ جائے، کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے ہم اپنی سب سے بڑی کامیابی، اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں ایک بہت ہی خوبصورت، دل فریب سراب، ایک آب گم ہی نکلے؟